دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تعذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہم جو پاکستان حقیقت میں آپ لوگوں کا ہے. آپ ایسے ڈر ڈر کے پاکستان کا بھی نام لے رہے ہیں. بھئی کیوں ڈر ڈر کے نام رہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کا نعرہ میں پھر انہوں نے بھی پڑھا تو میں پھر لگاتا ہوں. منج کا لباس پہنا ہوا ہو، منج کی چارپائی کے اوپر جو ہے نا رات میں آدمی سو نہیں سکتا. چادر بھی بچھی ہو تو سو نہیں سکتا. منج کا لباس انسان نے پہنا ہوا ہو اور مٹی کے ٹوکرا سر پر ہو اور زہر جیسا پانی پیا ہو اور تنبے جیسی غذا کھائی ہو، پھر بھی مٹی اٹھا کر نہ اللہ کا شکوہ کرے نہ رسول. اتنا بڑا شہزادہ، اتنا بڑا علامہ، اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر بھی انگریزوں کو یہ بتائے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں پچھتا گیا ہوں، میں واپس لے لوں گا فتویٰ. آپ نے فرمایا نہیں، لب بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہمارے بزرگوں نے 1857 کے اندر ہمارے بزرگ داڑیاں منڈا کر بھاگا کوئی نہیں. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، یہ پاکستان کی خوشبو ایسے ہر طرف نہیں پھیل رہی. ہمارے بزرگ ایک دن 300 علماء پھانسی پر جھولے، اونٹ پر باندھ کر درختوں کے نیچے سے گزارتے تھے. ایسے اونٹ کو دوڑا کر جب لاتے تھے تو ہمارے بزرگوں کی گردن اتر کر ادھر چلی جاتی تھی. تماشے دیکھتے تھے، لیکن کسی بھی عالم نے نہیں کہا ذرا ٹھہرو میں اسلام چھوڑتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں داڑھی منڈواتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں معافی چاہتا ہوں. 300 علماء ایک دن پھانسی پر جھولتے رہے، لیکن وہ ہمارے علماء فرماتے رہے او ذلیل کے بچوں ستم گر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اس لیے آج بھی پوری دنیا زور لگا رہی ہے پاکستان کے اندر، پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ پاکستان سے لبرلزم کی طرف چلا جائے، پاکستان میں فلاں چلا جائے. پاکستان میں عورتیں بھی بٹھا کر انہوں نے روزے کے مسائل عورتیں بتا رہی ہیں روزہ ایسے ٹوٹتا ہے ایسے جڑتا ہے، تو عورتیں بھی بٹھا دیں. کیبل بھی ساری ان کے قبضے میں دے دی، میڈیا بھی سارا ان کے قبضے میں دے دیا. علماء پر پابندیاں، ان پر دہشت گردی کے مقدمے، ان کی زبان بندیاں، مسجدوں سے سپیکر اتر گئے، کتابیں چھین لی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاکستان پھر کسی کی آنکھ میں کیوں کھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علماء کا جو خون ہے وہ تا صبح قیامت یہاں سے لبیک کی آوازیں آتی رہے گی. لبیک یا رسول اللہ. انشاءاللہ اب میرے آقا و مولا کے دین جو ہے اس نے آنا ہے. یہ آپ کے جو نعرے ہیں نا یہ بڑے دور تک اس کی گونج گئی ہے. ہاں یہ پاکستان میں پریشانی نہیں لگی، بڑی دور تک پریشانی لگ گئی کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ تو اب کھڑے ہو گئے، یہ تو سوئے ہوئے شیر جاگ اٹھے، اب ان شیروں کا راستہ کیسے روکنا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں روکتے، وہ بکنے والے اور ہیں. ہاں وہ بکنے والے اور ہیں، وہ جھکنے والے اور ہیں. ان کے بزرگوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا، انہوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا. اور انہوں نے تو قلعہ گوالیار کے اندر 40 پہلوان لے آیا جہانگیر. فوج اور پولیس تو ناکام ہو گئی مجدد الفسانی کا صرف سر جھکانے میں. کہا کہ یہ ان کے وارث ہیں. 40 پہلوان بلائے اس زمانے میں جس میں ہر چیز خالص ملتی تھی. اب تو بندہ بھی خالص نہیں ملتا، اس وقت تو دودھ بھی خالص، مکھن بھی خالص، شہد بھی خالص. جہانگیر کے زمانے کے پلے ہوئے پہلوان، نہ اریانی نہ فحاشی. اب تو ہر بندہ اپنی آنکھ میلے کیے بیٹھا ہے، گھر سے چلتا ہے تو پتہ نہیں کتنی بار آنکھ میلی کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولانا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. میں نے کہا ایک دن اپنی نگاہ کی حفاظت کر، شام تک پتہ چل جائے گا تو کہاں جا پہنچا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انگریزوں کو پتہ تھا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں میلی ہوتی رہے گی ان کو گرانا آسان ہے. جب ان کی آنکھیں میلی نہیں ہوں گی تو پھر یہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، سمندر بھی ان کو پھر ایسا نظر آئے گا.
ہاں جی، پھر یہ کیسر و کسرا کے دروازے بھی جا کر کھڑکا دیں گے، کیونکہ ان کی آنکھیں بڑی پاکیزہ ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچی کوئی نہیں، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح، رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ان کی آنکھوں، آپ سمجھتے ہیں کوئی صحابہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسر و کسرا کے دروازے جا کر